میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کی بیوی بغیر پردہ اس کے باہر جاتی ہے اور وہ اس کو روکتا نہیں، جس کی بیوی بے پردہ باہر گھومتی ہے اور وہ اپنی بیوی کو روکتا نہیں، برائیوں سے نہ روکنے کا انجام دیکھ رہے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، مقام ابراہیم نشانی ہے، لیکن یہ بات سمجھ کر کے چلیں کہ نشانی اسی کو سمجھ میں آتی ہے جو سمجھنا چاہتا ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سمجھ میں آ گئی، لیکن کوئی چیز کیسے اللہ کی نشانی ہو سکتی ہے، کیسے وہ ہم کو نصیحت کر رہی ہے، کیسے وہ ہم کو بیان کر رہی ہے۔ خانہ کعبہ کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنے آس پاس آنے والوں میں ایمان بھرتا ہے، ایمان بھرتا ہے، اور وہاں پر موجود یہ جو مشاعر ہیں، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، مقام ملتزم ہے، صفا مروہ ہے، چاہے زمزم ہے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ایمان والے کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، اللہ سے اسے قریب کرتی ہیں۔ کیسے یہ چیزیں کیسے کرتی ہیں؟ کسی کی نصیحت کرتی ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے میں یوں عرض کروں گا، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خاموش نصیحت کرتی ہیں، بولتی نہیں ہیں لیکن اس سے سب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ گاڑی چلاتے ہوئے روڈ پر جاتے ہیں، جیسے ہی آپ کسی سگنل کے قریب پہنچے، سگنل اگر ریڈ ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ گاڑی کو روک لیں گے، اور سگنل اگر گرین ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ گاڑی کو چلائیں گے۔ کیا وہاں کھڑے ہو کر کسی نے آپ کو کہا کہ رکو؟ کیا کسی پولیس نے کہا آپ چلو؟ کسی نے نہیں کہا۔ آپ لائٹ دیکھ کر کے سمجھ گئے ریڈ کا مطلب ہے ہمیں سٹاپ کرنا ہے، گرین کا مطلب ہے آگے چلنا ہے۔ تو صرف یہ ہری اور لال لائٹ ہمیں سمجھا رہی ہے کہ کب رکنا ہے اور کب چلنا ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خاموش نصیحت کرتی ہیں۔ جب یہ سگنل سے آپ اتنا علم حاصل کر سکتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کے مقدس مقامات، حرم کعبہ، وہاں کی موجود ہر چیز ایمان سے بھری ہوئی ہے۔ جو بندہ جانکار ہے وہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس کا دل ایمان سے مچل جاتا ہے۔ اور کئی ایسے ہمارے ساتھ بھی واقعات پیش آئے، میں نے دیکھا بھی۔ پہلا ہمارا حج کا موقع تھا، ایک نیو مسلم، نیا مسلمان ہوا تھا، اور اس کے دل میں صرف ایک تڑپ تھی کہ میں خانہ کعبہ کو ایک بار اپنی زندگی میں دیکھ لوں۔ تو لوگوں نے پہلے اس کو کہا تھا کہ تو اپنا نام وغیرہ ساری چیزیں کر لے۔ اس کے سعودی عرب جانے کے بعد بھی اسے کچھ سرٹیفکیٹس لگیں، اس کے بعد پھر اس کو حج کی اجازت ملی۔ میں آپ کو بتاؤں، اتفاق کی بات ہے، جب قافلہ جا رہا تھا تو اسے بھی یہ بتایا گیا تھا کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا کرو گے اللہ وہ قبول کرے گا، جو دعا کرو گے اللہ وہ قبول کرے گا۔ تو وہ بندہ ہوتا ہے نا، کسی کو اتنا ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے، تجسس ہوتا ہے کہ میں دیکھوں ایک بار وہ خانہ کعبہ۔ تصویروں میں تو بہت دیکھیں، تصویر میں اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ حرم کعبہ کے قریب جب احرام پہن کر کے نکلے، آج بھی ہم جب جاتے ہیں تو نئے لوگ جیسے ہی قدم رکھتے ہیں دھاڑے مار کر روتے بھی ہیں، دل باہر آ جاتا ہے خانہ کعبہ کو دیکھ کر کے۔ لیکن اس بندے کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ قافلے میں چلتے چلتے بیچ میں رک جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر جب حرم کعبہ کے قریب پہنچا، مسجد حرم میں، اور سب نے کہا کہ یہ دیکھو تمہارے سامنے خانہ کعبہ ہے، اپنا سر اٹھاؤ اور دیکھو، پلک جھپکے بغیر دعائیں کرو۔ ہاتھ پیر اس کے کانپنے لگے، اور اس نے ہاتھ اٹھایا، دعا کچھ کیا نہیں۔ سارے لوگ دوسرے دعاؤں میں مصروف تھے، ہم دوسرے قافلے میں تھے، وہ دوسرے قافلے میں تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے پیروں میں عجیب سی کپکپاہٹ آئی اور وہ وہاں گر گیا، صحن کعبہ میں گر گیا۔ تو گرنے کے بعد اس کو تھوڑی سی چوٹ آئی سر کے پیچھے، اچانک اچھا خاصا ہٹا کھاٹا آدمی تھا، گرا۔ لوگوں نے اس کو آ کر کے زمزم ڈالا کہ غشی آ گئی ہے، بے ہوشی آ گئی ہے، پہلا سفر ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھا نہیں، ہیلتھ والوں کو بلایا گیا، آ کر کے انہوں نے چیک کر کے بتایا کہ اس کی روح قبض ہو چکی ہے۔ پہلا سفر تھا، رونگٹے کانپ جاتے ہیں جب بھی میں اس چیز کو یاد کرتا ہوں کہ کیا کسی کو خانہ کعبہ کے پاس پہنچتے ہی اتنا رعشہ طاری ہو جاتا ہے کہ دل مچل جائے،
اور رب ذوالجلال کی لوگ جو آس پڑوس میں تھے انہوں نے یہ صرف اتنی بات کہی کہ اس نے دعا میں اتنا کہا، مولا ایک آخری خواہش تھی میری کہ میں تیرا گھر دیکھوں، اب اس کے بعد مجھے زندہ نہ رکھ، اب اور کچھ دیکھنے کی میرے اندر خواہش نہیں رہ گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی روح قبض ہو چکی تھی۔ عزیزان گرامی وقار، خانہ کعبہ کے ارد گرد ہزاروں نعمتیں برکتیں ہیں، بہرحال جو بندہ وہاں اس طلب سے جائے گا یقیناً وہی چیزیں وہ حاصل کر کے آئے گا، وہی چیزیں وہ حاصل کر کے آئے گا۔ لیکن عام طور پر جو پکنک کے طور پر ٹور مچانے کے لیے جو جا رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے، لوگ یہ سوچتے ہیں ادھر کشمیر شملہ گھومنے سے بہتر ہے کہ عمرہ کر کے آ جائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ جانے سے بہتر ہے کہ، تو تم نے تو کمپیئر کر لیا کہ ادھر ادھر عیاشی کرنے کی بجائے یہاں پر ہم نہیں۔ میرے عزیزو، یہ کوئی ٹائم پاس اور وقت گزارنے کے لیے عمرہ حج نہیں ہوتا، بلکہ اپنے دلوں کے اندر ایمان کی قوت کو بھرنے کے لیے اور اپنے رب ذوالجلال کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ آیتیں تھیں، یہاں پر خانہ کعبہ کی تفصیل ہے۔ میں پھر کبھی عرض کرتا ہوں کہ کتنی مرتبہ کعبے کو بنایا گیا۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو فرشتوں نے تعمیر کیا، آدم علیہ السلام کے دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ہی فرشتوں نے اس کو بنایا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے، پھر کئی ادوار میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی گئی جو آج موجودہ کعبہ ہے۔ اور اس کی بنیادوں کو آج جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی جو ہائٹ ہے، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ یہ اتنا اونچا جو بنایا گیا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بانی کعبہ کہتے ہیں، یعنی کعبہ کے بنانے والے۔ حالانکہ کعبہ اس سے بہت پہلے سے ہے، لیکن اس شکل میں اتنے بڑے پیمانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ یہ خانہ کعبہ کی مختصر سی چیزیں میں نے عرض کی، اس بارے میں ہم نے آج تلاوت کیا ہے۔ اللہ عز و جل نے اور کچھ باتیں ہمارے متعلق فرمائی۔ ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ سب سے بہترین امت ہو۔ امت مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر امت، ہمیں ایک اللہ نے لقب دیا ہے، کس بات کا؟ تم خیر امت ہو۔ لیکن آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ کیوں خیر امت کہا گیا ہم کو؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے اور ان کی امتیں بھی ہوئی۔ کسی نبی کی امت میں کچھ لوگ تھے، کسی میں زیادہ تھے، سب کی امتیں رہیں، لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ فرما رہا تم خیر امت ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر 3 عادتیں ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ فرماتا ہے تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو لوگوں کو، اور اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہو۔ یہ 3 چیزیں تمہاری خصوصیات ہیں۔ میرے عزیزو، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ 3 چیزوں کو آپ نے نہیں اپنایا تو پھر خیر امت کے مصداق بھی نہیں ہو۔ آج بہت سارے لوگوں نے اپنی یہ ڈیوٹی چھوڑ دی۔ آپ کو اپنی زندگی بھر بھلائی کا حکم دینا ہی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خیر کی دعوت دینے کا کام صرف علماء کا ہے، مبلغین کا ہے، مولوی حضرات کا ہے، مائک ملے تو ہی دیں گے۔ نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے جو امت مصطفیٰ میں ہے کہ وہ خیر کی دعوت دے۔ آپ باپ ہیں تو اپنے بیٹوں کو، شوہر ہیں تو اپنی بیوی کو، اور آپ استاد ہیں تو اپنے شاگردوں کو، کسی جگہ آپ کام کر رہے ہیں تو اپنے دوسرے اپنے ہم اثر لوگوں کو، آپ اگر مالک ہیں فیکٹری کے تو آپ کے مزدوروں کو، ہر فیلڈ میں آپ جہاں پر ہیں آپ اپنے ماتحت کو، جہاں تک آپ کی رسائی ہو سکتی ہے خیر کی دعوت دینا ضروری ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ سب یہ کام علماء کا ہے، مسجد جا رہے ہیں سب لوگ سیکھ کر کے آئیں گے، آپ نے جو سیکھا وہ دوسرے تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ جب یہ منصب آپ نے چھوڑ دیا تو پھر خیر امت میں آپ کا کیا مقام ہے؟ ایک چیز یہ بھی چھوٹ گئی ہے۔ دوسری ہے وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو برائیوں سے روکنے کی عادت ہونی چاہیے تھی وہ بھی ختم کر دیا۔ آج برائیوں سے کتنے لوگ روکتے ہیں؟ ہم تو ٹھٹا مار کر کے ہنستے ہیں برائیوں کو دیکھ کر، بلکہ برائیاں ہو رہی وہاں سے یوں ہی گزر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ اپنا منصب اختیار کرو، استعمال کرو۔ ہو سکتا ہے آپ کی بات نہ مانے، لیکن آپ اپنا فریضہ تو پورا کر سکتے ہیں۔ بہت تو ایسے ہیں کہ اپنے گھروں میں بھی نہ دعوت دیتے ہیں اور نہ اپنے گھروں میں برائیوں سے روکتے ہیں۔ ہر ایک سے سوال ہوگا
کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، حدیث میں ہے تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تمہارے ماتحت رہنے والوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ایک باپ سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری اولاد کیوں بگڑ گئی، تمہاری بیوی کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جہنم میں جائے گا، دیوس جہنم میں جائے گا، دیوس جہنم میں جائے گا، 3 بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوس کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کی بیوی بغیر پردہ اس کے باہر جاتی ہے اور وہ اس کو روکتا نہیں، جس کی بیوی بے پردہ باہر گھومتی ہے اور وہ اپنی بیوی کو روکتا نہیں۔ برائیوں سے نہ روکنے کا انجام دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو یہاں پر خیر امت ہم کو جو کہا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اب اندازہ کرو جو شخص اپنی بیوی کو نہیں روک سکا برائیوں سے، اس کا انجام یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، اور جو بیوی خود برائیاں کرتی ہو اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار ایک بستی پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے کا حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ اس بستی کو پورا تباہ کر دو، اس میں سارے نافرمان ہیں، سارے گنہگار ہیں۔ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اس بستی میں ایک نیک بندہ بھی تھا جس کے کوئی گناہ نہیں تھے۔ میں نے عرض کیا مولا اس نیک بندے کا کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بھی عذاب میں گرفتار کرو، جب عذاب آئے پوری بستی پر ایک کو الگ نہیں کیا جائے گا۔ جبرائیل امین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت سے پوچھنے کی جرأت نہیں کی کہ کیوں، اس کا کیا قصور ہے، اس بستی کو تباہ کر دیا گیا، عذاب سے ہلاک کر دیا گیا۔ چند دنوں کے بعد بارگاہ رب العزت میں جبرائیل امین نے عرض کیا، اس بندے کے متعلق سوال کیا، تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل وہ نیک تو تھا، اس نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا تو تھا، لیکن جس بستی میں وہ رہتا تھا اس کے سامنے بے حیائیاں ہوتی تھی، برائیاں ہوتی تھی، اور وہ دیکھ کر خاموش رہتا تھا، روکتا نہیں تھا۔ اس وجہ سے اس کو بھی ہم نے انہی برائی کرنے والوں کے ساتھ ہی ہلاک کر دیا۔ یہ سمجھ کر کے چلیں کہ یہ منصب ہم سے چھوٹنے نہ پائے، جب تک آپ ہیں برائیوں سے روکیں لوگوں کو جتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ جتنے دن آپ خاموش رہیں گے اتنی برائیاں بڑھتی جائیں گی۔ اس کی مثال یوں ہی سمجھ لیں، ایک کھیتی ہے، کھیتی باڑی کرنے والا ایک کسان اچھی طرح سے جانتا ہے جب وہ فصل نکلتی ہے تو ہر 2 دن 3 دن یا 4 دن میں جا کر کے آس پاس کے کچرے وہ نکالتا رہتا ہے، گھاس کو نکالے گا۔ اگر وہ نہ نکالے تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی بوئی ہوئی فصل تو نظر ہی نہیں آئے گی، گھاس بڑی ہو جائے گی، گھاس میں وہ اصل فصل دکھے گی نہیں، وہ گم ہو جائے گی۔ کیا ایسا نہیں ہوگا؟ تو ہر کسان آس پاس کی تمام کچرے اور گھاس پھوس کو نکالتا رہتا ہے بار بار۔ یہی سمجھ کر کے چلیں کہ ہمارے معاشرے میں آپ کو برائیوں سے روکنے کا یہ فریضہ ادا کرتے رہنا ہوگا، اور سارے خاموش ہو گئے تو برائیاں یہی گھاس پھوس کی طرح ایسی بڑھ جائیں گی کہ اس میں اچھے کون ہیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، سارے انہی برائیوں میں ڈوب جائیں گے۔ یہ منصب آج بہت سارے لوگوں نے ترک کیا۔ میں گزارش کروں گا ہر گھر میں آدمی ذمہ دار ہے، وہ خود اپنے گھر کو سنبھالنے کی کوشش کرے، باقی کا کام جو مسجدوں سے یا علماء کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے جو ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا، لیکن ہر مسلمان کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس پارے میں یہ تو خیر امت کے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا؟ خیر امت۔ اب ایک بات یہ بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ اپنی ویلیو اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہے، جس کو اپنی حیثیت خود ہی نہیں معلوم ہو۔ جس کو اپنی حیثیت نہیں معلوم ہو اس کو کوئی بھی بیوقوف بنائے گا کہ نہیں؟ اسی طرح سے سمجھ کر کے چلے، اللہ عز و جل نے اتنی بڑی تمہیں حیثیت عطا کی، اتنا بڑا مقام، کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے انبیاء دعا کرتے تھے، اے اللہ اس آخری نبی کی امت میں ہمیں بنا، اس امت میں ہم پیدا ہوئے، مجھے یہ بتائیں کیا آپ نے کبھی دعا کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے کہ آپ کی روحوں نے دعا کیا تھا، مانگا تھا اللہ سے کہ ہم کو اس میں پیدا کر؟ کسی کو یاد نہیں ہوگا۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اس نے ہم کو اپنے رسول کی، اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔
ایک بڑی اچھی بات مجھے لگی، ایک بزرگ نے فرمایا کہ اے لوگو اس قادر مطلق کو دیکھو تو ذرا صحیح، بغیر تمہارے مانگے اس نے سب سے اچھی امت میں تمہیں پیدا کیا، بغیر مانگے سب سے اچھی امت میں تمہیں پیدا کیا، تو کیا اب اگر مانگ لوگے اس سے تو وہ جنت نہیں دے گا؟ مانگنے پر کیا وہ جنت نہیں عطا کرے گا؟ تو اللہ رب العزت سے یہ آس رکھو کہ مولا ہم تیرے نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، یہ تیرا فضل ہے، بس ہمیں اس امت میں ہونے کی قدر کا احساس عطا کر دے، کیا ہمیں اس کی قدر معلوم ہو جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اس میں ایک آیت ایسی بھی آئی ہے جس کو پڑھ کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کا بیڑا آگے بڑھایا تھا، سنبھالا تھا۔ ہوا یہ کہ میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھ کر کے چلیں کہ اسلام یہ جو دین ہے یہ کوئی نیا دین نہیں۔ جس دن سے دنیا آباد ہوئی اسی دن آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی اسلام دنیا میں آیا، اور دنیا ختم ہونے تک یہ اسلام رہے گا۔ اس سے آپ سمجھ کر کے چلیں کہ شخصیات اس میں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، لیکن یہ دین ویسے کا ویسا باقی رہے گا، اس کو ختم نہیں کر سکو گے۔ جب سے دنیا ہے تب سے یہ دین ہے، اس کو ختم نہیں کر سکے گا، کوئی نہیں ختم کر سکے گا۔ یاد رکھ کر کے چلیں آپ، یہ آج قتل عام کر دیں مسلمانوں کا تب بھی اسلام ختم نہیں ہوگا۔ تم مسلمانوں کو تو مار سکتے ہو لیکن اسلام کو نہیں۔ اس کی جڑیں وہ ہیں کہ جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں تو اس کی شاخیں اوج ثریا میں ہیں، اس درخت کو ہلا نہیں پاؤ گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کو لوگ اپنے منہ کے پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ دین لے کر آئے اور اپنی زندگی پوری گزاری اور اس دین کو پھیلایا اور واپس اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں چلے گئے۔ ہر نبی آتے گئے اس دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی بن کر کے آئے اور اس دین کو پورا کمپلیٹ کر دیا۔ کیوں سمجھ لے، ایک ایک اینٹ رکھتے آ رہے تھے انبیاء کرام علیہ السلام، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محل کو مکمل کر دیا۔ اب اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہی، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس دین کو جتنا پہنچانا تھا وہ اپنی زندگی میں پہنچا دیا، اور پھر اپنے رفیق اعلیٰ رب ذوالجلال کی بارگاہ کی طرف چلے گئے۔ تو کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے سے دین ختم ہو جائے گا یا ختم ہوا؟ ایسا نہیں ہوا۔ یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آج میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، کچھ دین کی باتیں کر رہا ہوں، یا کوئی دوسرے بڑے عالم دین ہیں، مفتی اسلام ہیں، فقیہ اسلام ہیں، خطیب اسلام ہیں، یہ ہم سب کی زندگیاں مختصر ہیں، پورا اسلام ہمارے ساتھ نہیں ہے، یعنی کہ ہم ہیں تو اسلام ہے اور ہمارے جانے سے اسلام ختم ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین اسلام کو باقی رکھے گا، ہم ذریعے بنتے رہیں گے، ہم جائیں گے ہماری جگہوں پر کوئی اور آئیں گے، اس دین کا بیڑا اٹھاتے رہیں گے۔ یہ باتیں میں ایک آیت کے تحت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہوا یہ کہ میرے عزیزو، میں محسوس کرتا ہوں کہ میں تو ایک بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، کم پڑھا لکھا، اور میرے پاس نہ کوئی اعمال کا ذخیرہ، اس کے باوجود بھی ہم سے محبت کرنے والے بہت ہیں الحمدللہ۔ لیکن جب ہم کسی جگہ سے جاتے ہیں تو لوگ رونے لگتے ہیں اور ایک دوسرے سے ذکر کرنے لگ جاتے ہیں، اپنی پرانی یادیں بار بار کرتے رہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہمارے بتائے ہوئے لمحات اچھے تھے، فلاں تھے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھ جیسے کے ساتھ لوگوں کا اٹیچمنٹ اتنا ہو جاتا ہے کہ ہم اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں تو لوگ غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے، ان کا اٹیچمنٹ تو اتنا گہرا تھا کہ وہ میرے آقا کے لیے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ان کا حال تو یہ تھا کہ صرف اور صرف نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرتے تھے۔ ان کا حال تو یہ تھا صحابہ کا کہ ایک لمحہ اگر حضور کو نہ دیکھتے تو بے چین و بے قرار ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ میں اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں نہیں دکھتے تو حضور کی خوشبو سے وہ گلیوں گلیوں میں ڈھونڈتے ہوئے حضور تک پہنچتے تھے۔ صحابہ کا اٹیچمنٹ وہ بہت گہرا تھا، بہت گہرا تھا۔
جنہوں نے اپنے والدین قربان کر دیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. صحابہ کے حالات زندگی اگر آپ پڑھیں، کٹ گئے تھے، وہ پس گئے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضرت خباب کو دیکھیں، حضرت خبیب کو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. اتنا ہی نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا ان کے بعد کے تمام اکابر صحابہ ہوں، انہوں نے کون سی مصیبتیں نہیں اٹھائیں، لیکن صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھتے سارے غم بھول جاتے. ان صحابہ کے لیے میں سمجھتا ہوں بدر میں اتنا کڑا امتحان نہیں ہوا، احد میں اتنا کڑا امتحان نہیں ہوا، خندق میں اتنا کڑا امتحان نہیں ہوا، لیکن ان صحابہ کی زندگی میں ایک سخت ترین امتحان آیا. وہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا آخری حج ادا فرما کر واپس مدینہ طیبہ تشریف لائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علالت کی وجہ سے مسجد نبوی میں تشریف نہیں لاتے تھے، لیکن صحابہ کہتے ہیں نماز کا وقت ہوتا سارے مسجد میں ہوتے، لیکن چہرہ حضور کے حجرے کی طرف لگا رہتا تھا کہ اب حجرہ کھلے گا، اب میرے آقا تشریف لائیں گے. لیکن 17 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں پڑھائیں. ایسے حالات بھی ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی اپنے حجرہ پاک کا پردہ ہٹاتے اور صحابہ اکرام کو جماعت میں کھڑا ہوا دیکھتے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف نہیں لائے تھے. علالت اتنی تھی، تکلیف اتنی بڑھ گئی تھی، یہ ربیع الاول شریف کا ہی مہینہ تھا. فرماتے ہیں صحابہ کہ پردہ ہٹا تو سارے صحابہ کے چہرے مڑ گئے قبلے سے حضور کی طرف. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور پھر صحابہ کی آوازیں بلند ہونے لگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پردہ ہٹا دیا، لیکن حضور نے منع نہیں فرمایا کہ کسی کی تمہاری نماز خراب ہوئی، کسی کی نماز گئی، نہیں، بلکہ صحابہ اکرام کی وہ نماز مکمل ہی ہوئی. اسی عقیدے کو میرے امام نے کہا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو.